أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہجرت پر جو ہے وہ انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ہجرت جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تو یہ آسان عمل نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے، اور بعض اوقات یہ فرض کہہ سکتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ جب اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے یا اسلام کے اعمال پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، شعائر اسلام کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، تو اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہجرت کہتے ہیں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کو آسان بنانے کے لیے اپنا وطن، کاروبار، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر وطن بنا لینا، چند مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کی بچاؤ کے لیے۔ فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا۔ فی سبیل اللہ بار بار کئی جگہ لفظ آتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت نہ ہو، پیسے کمانے کے لیے ہجرت نہ ہو، کسی کو ملنے کے لیے ہجرت نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہو اور اللہ کے راستے میں ہو۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ زمین کرے گا، وہ زمین میں مراغماً کثیراً وسعہ، بہت زیادہ رہنے کی جگہ، جانے کی جگہ بھی پائے گا اور بہت زیادہ کشائش اور وسعت بھی پائے گا۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اس کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، آگے مجھے کہاں جگہ ملے گی اپنے بچوں کو رہائش دینے کے لیے، میں خود کہاں رہوں گا، کیسے کماؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رضا کے لیے اگر ہجرت کرو گے تو میری طرف سے وعدہ ہے، تمہیں بہت سی جگہ، تمہیں جگہ رہنے کی، جانے کی مل جائے گی، اور مالی لحاظ سے بھی اللہ پاک تمہیں وسعت دیں گے۔ اور یہ صرف یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور ایسا ہوا۔ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو شروع میں کیا حالات تھے کہ انتہائی پریشانی کے حالات تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب وسعتیں دی، حتیٰ کہ خیبر کا بہت بڑا مال غنیمت، اور پھر عراق اور مصر، ایران، یہ سب فتوحات ہوئی، پھر تو دولتوں کے انبار لگ گئے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ظاہری طور پر ابتدا میں مشکلات بھی آتی ہیں، تو ان مشکلات کو دیکھ کر جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے جو اللہ پاک نے بہت وسعتیں اور بہت راحتیں اور بہت سہولتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ جو ہے جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ درمیان میں ایسی گھاٹیاں آئیں گی جو تمہیں یعنی کہ مشکل نظر آئیں گی، لیکن جب وہ گھاٹیاں تم کراس کر جاؤ گے اس کے پیچھے تو پھر جنت ہی جنت ہے۔ اور جہنم جو ہے وہ سہولتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، راحتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ انسان راحتیں، آسانیاں دیکھتا ہے، اس کے یعنی کہ وہ رہی ہے کہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو جب پورا کرتا ہے تو اس کے آگے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت بڑی رہنے کی، جانے کی جگہ پائے گا اور مالی لحاظ سے وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، پھر وہی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے مَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، لکھی جائے گی، اس پر اللہ پاک بہت اجر و ثواب دیں گے۔ اور جس کی ہجرت إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور جس کی ہجرت مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت چاہے جتنی بڑی قربانی کیوں نہ ہو، وہ دین کے لیے نہیں ہوگی، وہ دنیا کے لیے سمجھی جائے گی۔ اور بعض اوقات لوگ کسی عورت کی ہجرت کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کے اندر بھی نیت کو دخل ہے، ہر عمل میں نیت کو دخل ہے۔ نیت ایک بہت بڑی چیز ہے، نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے، نیتوں پر۔ جیسے کہ پرسوں 2-3 دن پہلے عرض کیا، ایک آدمی معذور ہے، ہجرت نہیں کر سکتا، اس کو لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے یہ عذر ختم کر دیا، مجھے اللہ پاک نے وسائل مجھے مہیا کر دیے، قدرت دے دی، تو میں ضرور ہجرت کروں گا، اللہ اس کو ہجرت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یا جیسے ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ لاکھوں روپے مسجد پر لگا دیتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے لاکھوں کا۔ اور ایک آدمی غریب ہے، روزانہ کی دیہاڑی کمانے والا، لیکن اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے بھی وسعت دی تو میں بھی مسجد میں بہت دوں گا، دل کے جذبے سے وہ کہتا ہے، اللہ اس کو لاکھوں کا ہی ثواب دیتے ہیں۔ نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے مہاجر بن کر، ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر راستے میں اس کو موت پا لیتی ہے، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر و ثواب تو اللہ کے ذمے ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ہوئے ہجرت مدینہ کی صورت میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، یعنی انہوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر مدینہ کی طرف آ رہے تھے ہجرت کے ارادے سے، راستے میں سانپ نے کاٹ لیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت زمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے کہا، اور مجھے سواری پر بٹھا دو اور مجھے ان مشرکین سے نکال دو۔ بس وہ ان کو بٹھایا گیا، وہ وہاں سے نکلے، راستے میں موت آ گئی۔ ایک اور صحابی ہیں ابو زمرہ زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے، تنعیم کے مقام پر، جو مکہ سے بالکل نزدیک ہے، مسجد عائشہ اس کو کہتے ہیں، تنعیم کے مقام پر وہ فوت ہو گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو اللہ کی رضا کے اپنے گھر سے نکل پڑا ہے اور پھر راستے میں موت آ گئی، اس کو ہجرت کا ثواب مل گیا، اگرچہ وہ مدینہ نہیں پہنچا، اگرچہ وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، لیکن وہ اس ارادے سے نکل پڑا ہے، اس کا ثواب، اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خوب بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بعض اوقات انسان اس عمل کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، اگر نیت خراب ہو، اللہ پاک کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس پر جو انوار و برکات مرتب ہونے سے وہ نہیں ہوں گے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، اس چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ پاک بڑی بڑی برکات اور انوارات اللہ پاک اس کو مرتب کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو بہت بڑا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کہ ہجرت کرنے والوں کو اللہ پاک جنت بھی دیں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک سہولتیں دیں گے۔ اللہ پاک نے جا بجا قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، الذین ہاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا کے اندر بھی بہت اچھا ہی دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ جیسے صحابہ کرام شروع میں قسم کرسی کی زندگی تھی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے بڑی عجیب عجیب راحتیں اور سہولتیں دی، اتنی زیادہ کہ ان کو یہ خطرہ ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے، اس پر وہ رونے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو